اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، پینڈوراز باکس کے حوالے سے اب نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں پاکستان سے 700 سے زائد نام شامل ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ پینڈورا پیپرز میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے۔ چیک ریپبلکن اور لبنان کے وزیر اعظم کی آف شور کمپنیاں، وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ بات کریں گے وفاقی وزراء کی تو وفاقی وزیر مونس صلاحی، سینیٹر فیصل واڈا کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ کے نام بھی آف شور کمپنی میں آئے ہیں۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے نام پر بھی آف شور کمپنی کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کی بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ قطر کے حکمرانوں کے نام بھی آف شور کمپنیاں ہیں۔ یوکرین، کینیا، ایکواڈور کے صدور نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کی بھی آف شور کمپنی شامل ہے، اور وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ کے نام بھی آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر مونس صلاحی، سینیٹر فیصل واڈا کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کی آف شور کمپنیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ پینڈوراز پیپرز میں اسحاق ڈار کے بیٹے کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی ہے، اور اس طریقے سے دیگر ممالک بھی ہیں جہاں سے یہ نام سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، مزید جاری رہے گا۔ اب اس حوالے سے اس پر مزید بات کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن ارشد شریف اور کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کاشف عباسی صاحب، اب یہ نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ارشد شریف صاحب، آپ سے دوپہر میں بھی بات ہو رہی تھی، شوکت ترین کے نام بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو نام سامنے آ رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب نے گفتگو بھی کی تھی، ڈینائی کیا تھا انہوں نے اس وقت، آپ اس میں مزید کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، ابھی تک انہوں نے یہ ڈینائی کیا تھا کہ کمپنی لین دین میں نہیں تھی، انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، 2014 میں بنی تھی، بٹ اس کے بعد یہ بند ہو گئی تھی۔ ایگزیکٹلی، ابھی ICIJ کی ویب سائٹ پہ جو سٹوری آئی ہے اس کا ٹائٹل ہے پرائم منسٹر عمران خان پرومسڈ اے نیو پاکستان بٹ ممبرز آف ہز انر سرکل سیکریٹلی مووڈ ملینز آف شور۔ اور اس میں نام جو ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے انہوں نے جو ایک بات کی ہے کہ چلڈرن آف پاکستان سٹنگ پرائم منسٹر سیکریٹلی اونڈ اے اسٹرنگ آف لگژری لنڈن اپارٹمنٹس۔ تو لنڈن اپارٹمنٹس انہوں نے غالباً سٹنگ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے بچوں کے نام آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس کی کہ کلیریفیکیشن یقیناً وزیر اعظم ہاؤس کرے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب واقعی اپنے بچوں کے ساتھ لنکڈ ہیں اس حوالے سے، یا کہ جمائمہ ان کی فارمر ایکس وائف ان کی طرف سے ان کے بچوں کو یہ اپارٹمنٹس ملے۔ ICIJ کی سٹوری میں یہ چیز واضح نہیں ہے۔ مزید جو نام انہوں نے اس حوالے سے دیے ہیں اس میں انہوں نے شوکت ترین صاحب، آپ نے بالکل صدف صحیح کہا، دوپہری کو شوکت ترین صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا بالکل چاروں یہ آف شور کمپنیز بنائی گئی تھیں، اور ان چاروں آف شور کمپنیز کا مقصد تھا ایکویٹی ریز کا، پیسے ریز کر کے سلک بینک میں انویسٹمنٹ کرنے کا، اور ARY کو انہوں نے خصوصی طور پہ اپنا ورژن بھی اس حوالے سے دیا تھا، اور یہ کمپنیز ان کا کہنا تھا کہ بند ہو گئی تھی بعد میں۔ اس حوالے سے لنڈن میں ایک کمپنی بنی تھی اسٹیٹ UK PLC لمیٹڈ، جس کے دستاویزات میرے پاس ہیں، اور یہ والی کمپنی بھی جب آپ کمپنیز ہاؤس UK کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو 2017 میں 23 مئی 2017 کو ڈیزالو ہو گئی تھی، اور اس میں جو ارینجمنٹ ہے اس میں طارق فواد ملک صاحب سے جب میری بات ہوئی انہوں نے بتایا تھا کہ بالکل یہ کمپنیز ریز ہوئی تھی، اور فائنانس منسٹر شوکت ترین نے بتایا کہ طارق بن لادن انہوں نے انویسٹمنٹ اس حوالے سے کرنی تھی۔ طلعت گھمن صاحب جو کہ ایک کارپوریٹ بینکر ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، ان تینوں کے ورژن کے مطابق یہ کمپنیز بند ہو گئی تھی، نہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ کھلا تھا، نہ اس حوالے سے کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ جو آف شور لیک میں مزید ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں چودھری مونس الہی کا نام آیا ہے، اور انہوں نے ان کی فیملی ورژن بھی کوٹ کیا ہے کہ یہ کیسز ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے بنائے گئے، اور اگر آپ نیب کے کیسز جو حال ہی میں ان کی فیملی کے خلاف بند ہوئے تو اس میں کوئی اسپین کی انویسٹمنٹس کا ذکر تھا، اس حوالے سے تحقیقات نیب میں بھی چل رہی تھیں، فردر تفصیل اس حوالے سے انہوں نے اس میں نہیں دی ہے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل شفاعت اللہ، ان کا ذکر بھی آیا ہے کہ ان کے خاندان نے بھی ان کی وائف کے نام پہ ایک فلیٹ لیا گیا تھا لنڈن میں، اور آف شور کمپنی کے ذریعے لیا گیا تھا، اور جو انہوں نے ورژن دیا ہے جنرل شفاعت کا اس میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں باقاعدہ یہ
ڈکلیئر کی گئی ہے. دا پراپرٹی واز ٹرانسفر ٹو جنرل شاز وائف بائی آف شور کمپنی اونڈ بائی اکبر آصف, جو کہ ایک بزنس مین ہے جنہوں نے لنڈن اور دبئی میں ریسٹورنٹ بھی کھولے, اور آصف ایک انڈین فلم ڈائریکٹر کے آصف کے صاحبزادے ہیں, اور ان کی مشرف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اور ساتھ ساتھ مزید بھی اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جنرل شاہ نے ICJ کو بتایا کہ the purchase of the London apartment had been made to a former army colleague then acting as a consultant to London real estate firm. انٹرسٹنگلی جو مین سٹوری پاکستان کے حوالے سے اس میں ICIJ نے یہ اکنالج کیا ہے کہ ARY نیوز پہلے ہی یہ خبر بتا چکا ہے, اور ARY نیوز جو ہے ICIJ کا باقاعدہ طور پہ ممبر نہیں ہے. میں اس کا آپ کو ایگزیکٹ کوٹ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں جو ابھی تک سامنے آیا ہے. ان دا 48 hours leading to the publication of the Pandora Papers, یعنی 48 گھنٹے پینڈورا پیپر پاکستانی ٹیلی ویژن زمان پارٹ 2 زمان پاک کے حوالے سے بات کریں جو سٹوری کل بریک ہوئی ہے فرید الدین کے حوالے سے. جی 48 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ پاناما پینڈورا پیپر آنے سے پہلے ARY نیوز یہ خبر بتا چکا ہے کہ the owner of 2 offshore companies registered a similar address as of Prime Minister Imran Khan has revealed that they were registered by him on a different address and denied any role of the Prime Minister in this regard. فرید الدین کا جو ہم نے بیپر بھی کل کیا تھا اس کا ورژن بھی ہم نے اس حوالے سے چلایا تھا. ڈاکٹر شہباز گل کو جو ہم نے سوالات بھیجے تھے وہ سارا ایکنالجمنٹ ARY کی, جو کہ باقاعدہ طور پہ ICIJ کا ممبر نہیں ہے, انہوں نے یہ سٹوری 48 گھنٹے پہلے پاکستان میں ICIJ کے مطابق اپنے ناظرین کو بتا دی تھی. اور the spokesman also told ARY News that Khan denied any connection to the companies, adding that their owner never met Imran Khan face to face, and it may however be possible that they had attended an extended family function. جو کہ فرید الدین میں بھی آپ کو صدف یاد ہوگا کہ بتایا تھا کہ وہ بالکل 2 زمان پارک پہ رہتے ہیں اور سندرداس کی طرف جو روڈ ہے اس طرف ان کا گھر ہے. اور آج ARY نیوز نے بتایا کہ وہاں پہ دیگر گھر بھی ہیں زمان پارک میں جن کا کہ ایڈریس سملر ہے, اور ان کی ملاقات جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے پچھلے 3 سال میں بالکل نہیں ہوا. اور 4 سال پہلے زمان پارک میں ایک گراؤنڈ میں ایک شادی تھی جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. کوئی بزنس لین دین ان کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. تو جو پاکستان کے حوالے سے پرائم منسٹر کے حوالے سے بڑی سٹوری تھی اس میں ARY کی اکنالجمنٹ ICIJ کر بھی رہا ہے کہ ڈسپائٹ ناٹ بینگ اے ممبر ARY نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا. وزیر اعظم کا ذکر ہو رہا ہے تو ارشد شریف صاحب ICIJ کے رپورٹر نے خط لکھا پرائم منسٹر کو. اب جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ ICIJ نے فائنینشیل سیکریسی دیکھنی ہے, کرپشن کو دیکھنا ہے, لیکن یہاں پہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ناظرین کے ساتھ کہ اکارڈنگ ٹو نیومرس پبلک رپورٹس اینڈ انٹرویوز کنڈکٹڈ بائی ICIJ, Pakistan's military has strongly supported your government. This has included the military instructing members of other parties to join the PTI. Since coming into office, expert says that you have allowed the military to have de facto power over Pakistan's national and international policies. Would you like to comment? تو آپ کے خیال میں جب معاملات فائنینشیل دیکھنے ہوں تو یہ سوال کرنا اس کی کیا لاجک ہے, اس کی کیا منطق بنتی ہے؟ دیکھیں یہ منطق تو ICIJ والوں کو پتا ہوگا کہ کیا منطق بنتی ہے, اور یہ سوال وزیر اعظم صاحب کو جب بھیجا گیا ایگزیکٹلی اس میں جو باقاعدہ طور پہ ایک بنایا جا رہا ہے کہ امپریشن جو انٹرنیشنلی کریٹ کیا گیا کہ جناب شاید پاکستان کی فوج ان کو لے کے آئی ہے, تو اس کا جواب جو دیا گیا تھا کہ جو بھی پاکستان میں آپ کو ایگزیکٹ اس کا جواب پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اسٹیٹ از the executive branch of the state is under the control and command of the federal government and the supreme command of armed forces rests with the president. جو پاکستان کا قانونی ڈھانچہ ہے صدر مملکت اس کے سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کے, اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز فیڈرل گورنمنٹ کو رپورٹ کرتی ہیں. اب یہ سوال ڈالنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سیاسی قسم کا ایک سوال ہے جس پہ میرا خیال کاشف عباسی صاحب آپ کو بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے, کیونکہ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ والا سوال اس حوالے سے کیوں آیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پہ ووٹس لے کے آئی, اور یہ ایک نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز والی کہانی نون لیگ نے چلائی تھی اس کی ریفلیکشن ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ایک پرٹیکولر میڈیا گروپ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ یہ کہتے بھی ہیں
کہ ان کی کچھ ہمدردیاں ہیں نون لیگ کے ساتھ اور انہی کے 2 عدد رپورٹرز ICIJ کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ یہ سوال وہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہو. جی بالکل. کاشف عباسی صاحب, آپ کیا اس پہ کامنٹ کیجیے گا؟ ٹوٹلی ایسے معاملات جو کہ ارشد شہید صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جو نیریٹو نون لیگ کا تھا اس سے ریلیٹڈ سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے, مالی معاملات دیکھ لیں, اس سوال سے تو پھر میلافائڈ انٹینشن معلوم ہوتے ہیں, کیا کہیے گا؟ سوال تو بڑے انٹرسٹنگ ہے. میرے لیے تو سب سے بڑی جو دلچسپ بات اس ایک تو سر انتہائی بورنگ قسم کی لیکس ہیں, معافی چاہتا ہوں. مطلب کوئی دیکھتا ہے انسان ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ آئی وی لاسٹ دس کویسچن اینڈ دیٹ کویسچن. کچھ جرنلس کے نام ہیں جنہوں نے اپیرنٹلی اسی رپورٹ کے مطلب, میں نے پوری رپورٹ نہیں پڑھی, اب ظاہر ابھی آئی ہے, ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. ایک جنرل جو ایوب خان صاحب کے ساتھ تھے, ان کی فیملی کے نائٹس برج کے 2 اپارٹمنٹس ہیں, آئی تھنک ان کا نام سجاد احمد ہے شاید. ان کی آگے سے بیٹی نے بھی اپنے بچیوں کے نام کر دیا. ایئر مارشل خٹک جو ایئر چیف تھے عباس خٹک, ان کے بچوں کی آف شور کمپنیز ہیں رجسٹرڈ ان BVI, انویسٹمنٹ کے لیے اسٹاکس, بانڈز اور میوچل فنڈس کی, ان کا نام ہے. سیاستدانوں کے نام تو ہم دکھائی چکے ہیں, میرے خیال ہے ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. شرجیل محمد صاحب اس ٹائم اگر میں اسکرین پر چل رہے ہیں, مونس الہی صاحب کی کا ہے, شوکت ترین صاحب کا ہے. لیکن یہ جو کویسچنز ہیں, آئی تھنک انٹرسٹنگلی جو 2 سوال جو سب سے دلچسپ میرے لیے ہیں ایز اے نیوٹرل ریڈر جب آپ یہ پڑھتے ہیں, ایک تو فوج کے بارے میں کہ جی فوج آپ کی انٹرنیشنل اور نیشنل پالیسیز کو رن کرتی ہے. ICIJ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یہ سوال پوچھ رہی ہے ایک پرائم منسٹر سے. بالکل پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک TV انٹرویو کرنے جائیں, بالکل پوچھیں ان سے سوال. بہت سے لوگوں نے, ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, بہت سے لوگوں نے اس طرح کے سوال پوچھے ہیں. ابھی شیخ رشید صاحب کا بھی ایک بڑا کلپ وائرل ہوا تھا. اس میں یہ سوال پوچھنا, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ جو سوال سب سے ریلیونٹ ہے ٹو زمان پارک کا, وہ آخری سوال, وہ پہلا سوال نہیں ہے. صحیح. یہ بڑا ایک میرے لیے دلچسپ سوال اس لیے بھی تھا کیونکہ یہ ایجنڈا ڈریون سوال لگتے ہیں. یہ جو ہر کاری کا ایجنڈا ہوتا بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سوال لکھے کس نے, کیونکہ لکھا تو مالیہ پولیٹزر کوئی خاتون ہے جس کی طرف سے یہ کویسچنر گیا ہوا. بٹ اٹس اے ویری آئی مین آئی ڈونٹ سی کہ ریلیونس کیا ہے اس سوال کے ساتھ. ناؤ دیٹ مجھے کوئی اس کی جی جیو کے عمر چیمہ ICIJ کا حصہ ہے پاکستان کی طرف سے. ہاں لیکن دیکھیں میری بات سنیں, میں اگر کسی کنسورشیم کا حصہ بنوں یا میں ان کی جگہ پہ ہوں اور مجھے کوئی آ کے کہ ذرا جی یہ ذرا انویسٹیگیشن سے ہٹ کے ذرا 2-3 سیاسی سوال تو ڈال دیں, تو فیصلہ تو پھر بھی میں نہیں کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ICIJ از ڈوئنگ. دیکھو عمر چیمہ کا نے کسی کو بندوق کنپٹی میں رکھ کے تو سوال نہیں لکھوایا ہوگا. یہ تو ان کا, مجھے لگتا ہے کہ ICIJ کا کوئی خود اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو جس کی وجہ سے اس طرح کے سیاسی بہت, دیکھیں کچھ سوال تو بڑے کلیئر ہیں. آپ ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں انکلوڈنگ, دیکھیں اس میں پچھلی مجھے یاد ہے پیناما میں ایک جج صاحب کا نام آیا تھا, اس میں کچھ فارمر جنرلز کے نام. یہاں پہ تو بات انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہو رہی ہے. اگر ہم ایک اور ایگزامپل کو کوٹ کریں طارق فواد ملک کی, ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا لیٹر لکھ کر کہ آپ ہماری رپورٹس اور ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک بھارتی ہے, تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو ایئر فورس فوج میں رہ چکا ہوں. اس طرح کے سوال سنیں اگر ICIJ اس طرح کے سوال پوچھے گا تو لوگ شاید انہوں نے جو ریسرچ کی ہوگی, جو انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا ہوگا, اسی پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ آپ اگر یہ نہیں جانتے. اور یہ صرف اس کیس میں نہیں ہے, مجھے کسی اور نے بھی بتایا کہ اور لوگوں کو جو جن کے نام ہیں, ابھی تو اب ظاہر یاد رکھے گا کہ ابھی ویری ارلی ڈیز, ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ICIJ کی رپورٹ آئی ہے, میں تو وہی پڑھ رہا تھا بیٹھا. اگر آپ کو اتنا نہیں پتا ایک پاکستانی ہے یا ایک انڈین ہے, اگر وہ انڈین ہے تو اس کا سوال انڈین گورنمنٹ سے پوچھو. اگر وہ پاکستانی اور پاکستان میں رہتا ہے, انویسٹیگیشن میں تو بہت کچھ آئے گا, ریسرچ میں تو بہت کچھ ایک کسی بھی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے. آپ نے اسے فلٹر کر کے جو آپ کا پیرامیٹر ہے, جو آپ نے دائرہ کار متعین کیا ہے, وہی انفارمیشن شیئر کریں گے نا آپ ان رپورٹس میں. یہ میری بات سنیں, طارق فواد ملک کا کویسچن ہے میرے سامنے. ایک جملہ کہہ دیں, اگر وہ انڈین ہے تو پھر لیٹس اسیوم وہ انڈین ہے, پھر ہی از ناٹ انڈین. یہ تو جواب ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ انڈین ہے تو کیا آپ کا سوال بدل جاتا؟ آپ کا بنیادی سوال تو وہی رہتا ہے کہ جناب آپ شوکت ترین کے بہاف پہ آف شور کمپنیز آپ نے بنائی, اگر وہ انڈین ہوں گے تو کیا اس کا جواب کچھ اور ہوگا, اس کی کونوٹیشن کچھ اور ہوگی, اس کو کیا فرق پڑے گا, کس طرح بدلے گا یہ سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی کے فائنانس منسٹر کے بہاف پہ آف شور کمپنیز بنائی,
یا نہیں, اگر بنائی تو کیوں بنائی تھی, تو کیا سٹیٹس ہے اس میں, ایسٹ کون سے ہولڈ کرتے ہیں, یہ آپ کا سوال ہے, کیونکہ لیک ساری آف شور کمپنیز کے بارے میں ہے. سملرلی پرائم منسٹر سے آپ نے سوال پوچھا, بالکل پوچھیں, پوچھنا چاہیے, اینڈ پرائم منسٹر شوڈ ریسپونڈ, ہیز ٹو ریسپونڈ. ہر ایک آدمی جو کسی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو یا کسی بھی ایسے عہدے پر ہو جہاں پر وہ پیسے پبلک کے پیسے کے ساتھ اس کا کوئی ریلیونس ہے یا اس کے ساتھ ہے, اس سے بالکل سوال پوچھیں, ہر قسم کا سوال پوچھیں پیسے کے بارے میں, سیاست کے بارے میں نہیں. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ICIJ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی سے یہ سوال پوچھے کہ جناب آپ کے ملک میں پالیٹکس کیسے چلتی ہے, جناب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے بلین ٹری سونامی شروع کیا تھا اس کے پیچھے آپ کا ویژن کیا ہے. یہ آپ کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے. مینڈیٹ بنیادی آف شور کمپنیز ہیں. سو یور کوسچن شوڈ ہیو بین ویری ٹارگیٹڈ, ا لاٹ آف کوسچنز کہ کیا کبھی اس نے ایسٹ ہولڈ کیا, اگر ہولڈ کیا کیا آپ نے کبھی ان کو ڈکلیئر کیا, نہیں کیا تو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا تو کون سے سال کے گوشوارے میں ڈکلیئر کیا. 3-4 سوال تو میں نے آپ کے سامنے لسٹ کر دیے ہیں جو سوال اس میں پوچھے جانے چاہیے تھے کہ کیا, کب, کیسے یہ کام ہوا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ ریلیونٹ سوال پوچھتے. وہ سوال آپ نے سب سے آخر میں پوچھا ہے, اس سے پہلے آپ پاکستان ملٹری کا رول کیا ہے, یہ آپ کس طرح یہ ملٹری کا پاکستان کی پالیٹکس میں کیا کردار ہے, اور اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. یہ کس قسم کے سوال ہے میں نہیں جانتا. یا آپ انڈین نیشنل, ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ ہندوستان کے نیشنل ہیں طارق فواد ملک سے, اگر وہ کہے ہاں میں انڈین نیشنل, اس سے ICIJ کی اس ریسرچ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا اس سے اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ ریسرچ تمام کی تمام آف شور کمپنیوں کے بارے میں. سوال آف شور کمپنیز کے بارے میں ہونا چاہیے, کب بنی, کیسے بنی, کہاں استعمال ہوئی, کون سے ایسٹ ہولڈ کیے, کس کے نام پر ایسٹ تھے, بے نامی تھے یا نام والے ایسٹ سے. دس از واٹ دا کوسچن شوڈ بی. اور بڑے پیئرسنگ, بڑے ریلیونٹ سوال ہیں جو کہ پوچھے جانے چاہیے کہ ان آف شور کمپنیز کے بارے میں, اور سب کو جواب دینا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے صرف اگر کچھ تو کلپس دے دیے, کچھ لوگوں نے انٹرویو, شوکت ترین صاحب کو میں نے دیکھ لیا, انہوں نے انٹرویو دے دیا, لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ کو ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ یہ شائع کرنی چاہیے کہ یہ کمپنی کا نام ہے, اس سال میں بنی, یہ اس سے ہوا, یہ ایسٹ اس نے کبھی ہولڈ کیا یا کبھی ہولڈ نہیں کیا. ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے کہ جی ویو نیور ہیلڈ اینی ایسٹس ان دس کمپنی. سو اس طرح کے سوالات بھی ریلیونٹ ہونے چاہیے تھے. آئی ایم سرپرائز, میرے سے اگر آپ پوچھیں میں تھوڑا سا سرپرائز ضرور ہے آن دا لائن آف کوسچننگ جو ICIJ نے پوچھی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی دے آسکڈ دیز کوسچنز. میرا خیال ہے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس سوال. ٹھیک ہے, پینڈورا لیکس میں اب تک کس کس کے نام آئے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. مجموعی طور پر اس لیک میں 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کی بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے, جبکہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی اس میں شامل ہے. چیک ریپبلک اور لبنان کے وزرائے اعظم کی بھی آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہیں, جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کی بھی ایک آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہے. اس لسٹ میں ان کا بھی نام شامل ہے. وفاقی وزیر مونس الہی شامل ہیں. سینیٹر فیصل وابڈا کی آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہے, جبکہ وزیر برائے صنعت و تجارت خسرو بختیار کے اہل خانہ کے نام بھی آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہے. جبکہ عالمی سطح پر بات کریں تو اردن کے جو بادشاہ ہیں شاہ عبداللہ, ان کے نام پر بھی ایک آف شور کمپنی کا انکشاف ہوا ہے. جبکہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے نام بھی ایک آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہے. قطر کے حکمرانوں کے نام بھی اس آف شور کمپنی کا حصہ ہیں, جبکہ یوکرین, کینیا اور ایکواڈور کے صدور نے بھی آف شور کمپنیز بنائی ہیں. پینڈورا پیپرز میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن کی بھی آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہے. سب سے زیادہ لاطینی امریکی کمپنی نے 14,000 شیل کمپنیز اور ٹیکس ہیونز ٹرسٹ بنائے, جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور آذربائیجان کے صدر بھی پینڈورا لیکس میں شامل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں. پینڈورا پیپرز کے لیے ICIJ نے تقریباً 3 ٹیرا بائٹس کی خفیہ معلومات حاصل کی ہیں. بہت بڑا ڈیٹا ہے, 1,19,00,000 یہ فائلز ہیں, جس میں دنیا بھر سے ہزاروں لوگوں کے نام شامل ہیں, اور پاکستان سے مجموعی طور پر 700 لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں. روسی وزیر کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ $50 ملین کی جائیداد ہے, آف شور کمپنی کے ذریعے انہوں نے بنائی. پینڈورا پیپرز میں 300 سے زائد عوامی عہدے رکھنے والوں کے نام شامل ہیں. پاکستان کی بات کی جائے تو وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی سامنے آ رہی ہے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے کی کمپنی بھی سامنے آ رہی ہے, ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے. وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کا نام شامل ہے. وفاقی وزیر مونس الہی, سینیٹر فیصل وابڈا, خسرو بختیار کے اہل خانہ کی کمپنی شامل ہے. عبدالعلیم خان کی کمپنی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن کی بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے.
بالکل, اور یہ تمام تر نام سامنے آ رہے ہیں. اس کی حوالے سے مزید بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے. عمر چیمہ جو کہ ICIJ کے ممبر ہیں, انہوں نے پاکستان سے ممبر ہیں, انہوں نے خط لکھا تھا اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کو. علی ڈار نے اس کا کیا جواب دیا ہے, وہ جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ پوائنٹ وائز جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے معلومات حاصل کی ہیں. کہتے ہیں یس the said two companies were registered in the British Virgin Island. Second point وہ یہ کہتے ہیں کہ in 2017 the request for the change of the registered address had nothing to do with any investigation relating to my father. It was done because the email address to which the communications were sent till then by the registered agents had ceased to operate, as it was an email address that came with the dial-up internet connection of Etisalat based on an old technology having an Emirates network. اور انہوں نے ساتھ بتایا کہ under the circumstances the registered agents were accordingly informed about the new email address together with the associated PO box number in Dubai. یعنی کہ پھر ای میل ایڈریس جو چینج ہوا وہ آگاہ کر دیا گیا تھا اس سے. I have never been a tax resident in Pakistan nor have I ever been involved in any professional employment or business activities whatsoever in Pakistan. Ever since I graduated from UK, which was almost 2 decades ago, I have been settled and working in UAE where there has never been any taxation. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ except for the recent introduction of national VAT that applies on limited transactions, so there was no question to look for any tax haven. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں, میں UAE میں رہتا ہوں, میں نے یہیں پر تمام تر میرے معاملات ہیں, تو یہاں پہ جو ہے ٹیکس نہیں دیا جاتا, تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹیکس ہیون کو دیکھا جائے. Similarly, there has never been any need for a secrecy haven as my business is lawful and bona fide with complete disclosure to UAE authorities as per UAE laws, rules and regulation, as well as it is subject to their yearly independent audits as per international auditing standards. One of the world's topmost auditors. مزید انہوں نے آگے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں پر میرے تمام تر معاملات جو ہیں بڑے شفاف ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ therefore I am pleased to confirm that both companies were incorporated for legal purpose. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری کمپنیاں ہیں وہ قائم کی گئی تھیں لیگل پرپسز کے لیے, and always acted accordingly and were in no way meant for or ever engaged in any money laundering, tax evasion or any other illicit activities. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیکس ایویژن بھی نہیں کیا, نہ میں نے کوئی ایسی غیر قانونی حرکت کی ہے, نہ ہی منی لانڈرنگ میں انوالو ہوں. It is pertinent to note that Dar Al Naya Limited remained a dormant company and no business was ever done in that company, which was closed stock of the register in November 2012. So انہوں نے کہا یہ کمپنی dormant رہی ہے. With the passage of time, the local free zones in Dubai like JAFZA and DMCCA started offering much more practical, efficient and economical basis for registration and operation of companies in Dubai. So the second company, that is Barak Holdings Limited, which had become dormant for many years, was also closed stock of the register in 2018. So hope the above clarifies any ambiguities in relation to the matter. So اب ہمیں رسپانس اور رد عمل آنا شروع ہو گئے. یہ علی ڈار کا رسپانس اور رد عمل سامنے آئے. ہمارے ساتھ ارشد شریف اور کاشف عباسی صاحب ساتھ ہیں. نام بھی مزید سامنے آ رہے ہیں, ایسے بھی نام سامنے آ رہے ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, اور اس حوالے سے مزید نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.